السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کل مدارس میں کی جانے والی تبلیغ کیا واقعی تبلیغ ہے یا ڈھونگ ہے؟ آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ دونوں فتوے سوال اور جواب کی روشنی میں ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں۔ ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ کسی نے سوال کیا ہے، زید ایک مدرسے کا محتمم ہے، مدارس میں 90% زکوٰۃ وصول ہوتی ہے اور 10% امداد وصول ہو پاتی ہے، لیکن مدرسے میں 10% زکوٰۃ کا خرچہ ہے اور 90% امداد کا خرچہ ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ زکوٰۃ کے خرچے: نمبر 1 طلباء کے طعام کے لیے، نمبر 2 طلباء کے علاج و معالجہ، نمبر 3 وظیفہ و پارچہ کے لیے امداد کے خرچے، اساتذہ کی تنخواہیں، نمبر 1، نمبر 2 ضیافت مہمان، نمبر 3 تعمیرات درسگاہ، نمبر 4 صاف صفائی مدرسہ، نمبر 5 تعمیرات مسجد، نمبر 6 تنخواہ امام و مؤذن، نمبر 7 صرفہ امتحان ششماہی و سالانہ، نمبر 8 قالین و چٹائی مدرسہ و مسجد، نمبر 9 خریدار اراضی، نمبر 10 سفر خرچ برائے مالیات، نمبر 11 انعام چندہ، نمبر 12 صرفہ برقیات دریافت۔ یہ کرنا ہے کہ زید اس سلسلے میں کیا کرے۔ نمبر 1 کیا تبلیغ کے بعد استعمال کر سکتا ہے؟ تبلیغ کی صحیح شکل کیا ہے؟ نمبر 3 آج کل مدارس میں تبلیغ کی چلنے والی مروجہ شکلوں سے کیا تبلیغ ہو جاتی ہے؟ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کو حیلہ تبلیغ کہتے ہیں، ان سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ احقر کی رہنمائی فرمائیں۔ یہ تھا سوال، اس کا جواب یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ و دیگر صدقات واجبہ کے مصارف فقراء و مساکین وغیرہ ہیں جن پر تبلیغاً خرچ کرنا ضروری ہے۔ آپ نے از 1 تا 12 نمبر جو تفصیل ذکر کی ہے جن میں رقومات خرچ کی جاتی ہیں، ان جگہوں میں براہ راست زکوٰۃ، صدقہ فطر و دیگر صدقات واجبہ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں کہ ان جگہوں پر خرچ کرنے میں تبلیغ مالک بنائے جانے کا تحقق نہیں ہوتا۔ البتہ اگر تبلیغ شرعی کا تحقق پایا جائے بئی طور کہ زکوٰۃ وغیرہ کی رقم مستحق زکوٰۃ طلباء کو دے کر ان کو مالک و قابض بنا دیا جائے اور ان کو مکمل اختیار دے دیا جائے کہ اگر وہ اس رقم کو اپنے مصرف میں لانا چاہے تو اس کا مکمل اختیار ہو، اس کے بعد اگر وہ بخوشی مدرسے میں دے دیں تو اہل مدارس کے لیے ان رقومات کو مذکورہ بالا چیزوں میں خرچ کرنے کا اختیار ہوگا۔ آج کل مدارس میں تبلیغ کے جو طریقے رائج ہیں، بالعموم ان میں تبلیغ شرعی کا تحقق نہیں ہوتا، بس ہاتھ کی ہیرا پھیری ہوتی ہے جو تبلیغ شرعی کے لیے کافی نہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ فتاوی دارالعلوم کے حاشیے میں حیلہ تبلیغ کی شرعی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حیلہ تبلیغ اس وقت حیلہ ہے جبکہ واقعی تبلیغ مقصود ہو، ورنہ وہ حیلہ ہی نہیں ہے۔ اور آج کل اہل مدارس وغیرہ جو حیلہ کرتے ہیں اس میں واقعی تبلیغ نہیں ہوتی، محض ظاہری طور پر طالب علم وغیرہ کسی غریب کو دیا جاتا ہے، پھر اس سے واپس لے لیا جاتا ہے، اور اگر طالب علم وغیرہ فقیر اس کو لے کر چل دے تو اس سے زبردستی لے لیا جاتا ہے۔ یہ قطعاً حیلہ تبلیغ نہیں ہے، ایسے حیلے سے کوئی حلت پیدا نہیں ہوتی۔ حاشیہ فتاوی دارالعلوم 15/591۔ اس لیے بعض اہل فتویٰ نے یہ ترکیب بیان کی ہے کہ طالب علم پر ماہانہ فیس مقرر کر دی جائے اور فیس مقرر کرنے میں اساتذہ کی تنخواہیں بھی ملحوظ ہوں، پھر جو طالب علم مستحق زکوٰۃ اس کو زکوٰۃ وغیرہ کی رقم دے کر فیس میں وصول کر دی جائے۔ بوقت ضرورت یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا ایک اور فتویٰ بھی سماعت فرمائیں، جس میں لکھا ہوا ہے تبلیغ کا کیا طریقہ ہے۔ سوال: حضرت مفتی صاحب برائے مہربانی مندرجہ ذیل سوالات کا جواب دے کر عند اللہ معجور ہوں۔ نمبر 1 تبلیغ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ عملاً، قولاً، تحریراً۔ نمبر 2 تبلیغ کس مد کے اموال میں درست ہو سکتی ہے؟ نمبر 3
کیا مدرسے کے ان بالغ لڑکوں کے ذریعے تملیغ ہو سکتی ہے جن کے والدین صاحب نصاب ہیں جبکہ خود یہ لڑکے صاحب نصاب نہیں اور ان کا خرچ ان کے والدین پورا کرتے ہیں؟ نمبر 4، کیا سفیر کو تنخواہ اس کے لائے ہوئے زکوٰۃ و فطرات میں سے قبل تملیغ دی جا سکتی ہے؟ نیز سفیر کو تنخواہ دینے کا ایسا کون سا صحیح طریقہ ہے کہ پرسنٹیج کے ناجائز طریقے سے بچا جا سکے اور سفیر دلجمی کے ساتھ اپنا کام بھی انجام دے، کیونکہ پرسنٹیج نہ دینے کی صورت میں وہ صحیح سے چندہ نہیں کرتے؟ کیا مدرسے کے جو بچے رہنے کھانے نیز تعلیمی فیس دے سکتے ہیں ان سے اس طرح فیس لینا جائز ہے؟ یہ تھے بہت سارے سوالات جن کے جوابات آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، تملیغ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مدرسے میں آئی ہوئی زکوٰۃ کی رقم بطور وظیفہ طلبہ کو دے دیں اور طلبہ کو ہدایت کر دیں کہ یہ رقم اپنی فیس، طعام و تعلیم وغیرہ میں مدرسے کو دے دیں، تو یہ رقم آپ طلبہ کے کھانے پینے میں بھی صرف کر سکتے ہیں اور اسی فیس سے مدرسین کی تنخواہ بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ، صدقہ فطر، نذر و فدیے کی رقم اور کفارے کی رقم میں، یعنی جو رقم واجب التصدق ہے اس سب میں نمبر 1 کے مطابق تملیغ ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، جی ہاں ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، سفیر کو زکوٰۃ و صدقہ فطر کی رقم تملیغ سے پہلے دینا جائز نہیں ہے، سفراء کی ماہانہ کی تنخواہ مقرر فرما دیں اور بچوں سے فیس لے سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا دارالعلوم کا ایک اور فتویٰ۔ اب آپ حضرات بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے، جس کا عنوان ہے حیلہ تملیغ کا حکم اور طریقہ۔ سوال: مستحقین زکوٰۃ سے تحریری تملیغ ضروری ہے یا زبانی بھی کروائی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کسی شدید ضرورت کے بغیر حیلہ تملیغ کرنا مکروہ ہے، اور اگر شدید ضرورت ہو تو تملیغ کی حقیقت اور شرائط ملحوظ رکھتے ہوئے تملیغ کا حیلہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی غریب کو مالک بنا کر دے دیں اور اسے بتا دیں کہ فلاں مصرف میں ضرورت ہے، اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے دے دیتا ہے تو اس رقم کا استعمال جائز ہوگا اور اس کے لیے تحریری اجازت ضروری نہیں فقط۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ تھا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ، اور اس کے علاوہ ایک اور فتویٰ ہے بنوری ٹاؤن کراچی کا، وہ بھی آپ حضرات سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے، جس کا عنوان ہے بلا ضرورت زکوٰۃ کی رقم میں حیلہ تملیغ کرنا۔ سوال: اگر کوئی بلا ضرورت زکوٰۃ میں حیلہ تملیغ کرے اور طریقہ کار بھی صحیح نہ ہو کہ ایک طالبہ کو یہ کہہ کر رقم دی اور کہا کہ تملیغ کر کے دے دو، اور اس نے رقم لے کر دوبارہ ایسے ہی دے دی اور اس رقم میں کوئی تصرف بھی نہیں کیا، اور اگر اس سے کہا کہ تم کچھ رقم خود لے لو 1-2 دن بعد دے دینا، تو اس خوف سے کہ باجی خفا ہوں گی اس نے ہر بار پوری رقم واپس کر دی یہ کہہ کر کہ میں نے تملیغ کر دی ہے، تو کیا اس سے اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جس نے زکوٰۃ کی رقم دی ہے یا نہیں؟ اور کیا دین کا ہر طالب علم مستحق زکوٰۃ ہے خواہ وہ صاحب جائیداد ہو؟ جواب: اس کا جواب یہ ہے واضح رہے کہ کسی شدید ضرورت اور مجبوری کے بغیر زکوٰۃ کی رقم میں حیلہ تملیغ کرنا مستحقین زکوٰۃ کی حق تلفی کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ نیز اگر کوئی شدید ضرورت اور مجبوری پیش آئے تو اس کی شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی غریب کو جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو مالک و مختار بنا کر دے دیں اور اسے بتا دیں کہ فلاں مصرف میں ضرورت ہے، وہ چاہے تو اس مصرف کے لیے دے دے اور چاہے تو خود استعمال کرے، اس کے بعد یہ رقم بغیر کسی شرط و جبر کے دے دے تو اس طرح تملیغ ہو جائے گی اور جس شخص نے رقم دی تھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 1، صورت مسئلہ میں سائلہ کے بیان کے مطابق باجی نے طالبہ کو تملیغ کرنے کے واسطے رقم دی تھی اور طالبہ اس بات کو جانتی بھی تھی اور اس نے تملیغ ہی کی نیت سے رقم پر قبضہ کر کے واپس دے دی، تو اس طرح تملیغ کرنے سے تملیغ ہو گئی تھی اور جس شخص نے مذکورہ رقم دی تھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، لیکن بلا ضرورت اور مجبوری کے حیلہ تملیغ کرنا مکروہ ہے، تاہم شدید ضرورت و مجبوری کے وقت دین کی بقا کی خاطر ماقبل میں بیان کردہ طریقے کے مطابق اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا مستحق علی الاطلاق ہر طالب علم یا طالبہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مصرف وہ مسلمان ہے جس مسلمان کے پاس اس کی بنیادی ضرورت و استعمال یعنی رہنے کا مکان،
گھریلو برتن، کپڑے وغیرہ سے زائد نصاب، چاندی کے بقدر یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی موجودہ قیمت کے برابر مال یا حوائج اصلیہ سے زائد سامان موجود نہ ہو اور وہ سید ہاشمی نہ ہو۔ ایسا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور ایسے شخص کو مالک بنا کر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم۔